بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی بادشاہت۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل سے رہا ہوئے تو بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف کو عزت کے ساتھ بلایا جائے، میں شاہی خدمت ان کے سپرد کروں گا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام آئے اور بادشاہ سے بات چیت کی، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھ کو شاہی خزانے کا وزیر مقرر کیا جائے، میں اس کی بہتر حفاظت کروں گا۔ بادشاہ نے منظور کیا اور انہیں شاہی خزانے کا وزیر مقرر کر دیا۔ آخر کار وہ قحط کا زمانہ آ گیا جس کا بادشاہ نے خواب دیکھا تھا، اور اس کا اثر اس جگہ بھی پہنچا جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے والد اور بھائی بھی رہتے تھے۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو غلہ لانے کے لیے مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، اور بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچان سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو غلہ دیا اور کہا کہ اگلی دفعہ آؤ تو اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی ساتھ لے کر آنا، ورنہ میں تم کو غلہ نہیں دوں گا۔ اور اپنے ملازمین سے کہا کہ جو قیمت انہوں نے غلے کی دی ہے وہ بھی چپکے سے ان کے سامان میں رکھ دو تاکہ وہ پھر مصر دوبارہ واپس آئیں۔ جب یہ لوگ اپنے شہر کنعان پہنچے تو اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ اے ابا جان، آپ ہمارے ساتھ بھائی کو بھیجیں، ورنہ ہم کو غلہ نہیں ملے گا اور ہم ان کی خوب حفاظت کریں گے۔ جب انہوں نے اپنا اسباب کھولا اور اس میں ساری رقم دیکھ کر بہت خوش ہوئے، پھر باپ سے کہنے لگے کہ دیکھیے، شاہ مصر نے ہماری رقم بھی واپسی کر دی، اب ہمارے ساتھ بھائی کو ضرور بھیجے، ہم خوب حفاظت کریں گے اور ہم کو سامان بھی زیادہ ملے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ جب تک تم اللہ کا عہد مجھ کو نہ دو گے تو اس کی حفاظت کرو گے اور اس کو سب کے ساتھ رکھو گے، اس وقت تک میں اس کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا۔ آخر کار سب بھائیوں نے عہد کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی نصیحت کی اور سب سے ایک دروازے سے داخل مت ہونا۔ اگر جب سب علیحدہ علیحدہ دروازوں سے داخل ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے سگے بھائی بنیامین کو بتایا کہ میں تمہارا سگا بھائی اور میں تم کو اپنے پاس رکھوں گا۔ اب آخر جب ان کا سامان تیار ہو گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا ایک برتن اپنے سگے بھائی کے سامان میں چپکے سے رکھوا دیا اور اعلان ہوا کہ شاہی ٹکورا گم ہو گیا ہے، جس نے لیا ہے وہ دے دے، اس کو ایک اونٹ غلہ انعام میں دیا جائے گا۔ سب بھائیوں نے انکار کیا۔ بادشاہ کے آدمیوں نے کہا کہ جس کے سامان سے نکلے اس کو روک رکھیں گے، اس کی یہی سزا ہے کہ ہمارے ملک کا بھی یہی قانون ہے، ہم تمام بھائیوں کی تلاشی لیں گے۔ آخر کار بنیامین کے سامان سے وہ ٹکورا نکلا۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس روک لیا۔ بھائیوں نے دیکھا کہ کہنے لگے اس کا بھائی بھی چور ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سب کچھ سنا اور خاموش رہے۔ اب سکے بھائیوں نے مل کر حضرت یوسف علیہ السلام سے درخواست کی کہ اس کا باپ بھی بوڑھا ہے، اس پر رحم کر اسے چھوڑ دیجئے اور اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو پکڑ لیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی پناہ، جو چور کو چھوڑ کر بے گناہ کو پکڑوں۔ جب یہ لوگ بالکل مایوس ہوئے تو سب نے مل کر مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ تو سب نے بڑے نے کہا کہ تم نے اللہ کی قسم کھا کر اپنے باپ کو یقین دلایا تھا، اس کو ضرور واپس لاؤ گے۔ پھر یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہم نے جو حرکتیں کی تو تم سے چھپی نہیں، اسی لیے میری تو ہمت نہیں کہ باپ کو منہ دکھاؤں یا خود حاضر ہونے کی اجازت دیں، یا اللہ کوئی دوسری صورت پیدا کرے تو وہ بات ٹھیک ہے۔ تم لوگ جاؤ اور جو کچھ ہوا ہے ٹھیک ٹھیک اپنے باپ سے بیان کر دو، اگر وہ اپنی تسلی کرنا چاہے تو اس گاؤں کے لوگوں سے پوچھ لے جہاں ہم ٹھہرے تھے، اس قافلے سے معلوم کر لیں کہ جس کے ساتھ ہم آئے ہیں۔ اس مشورے کے بعد یہ لوگ گھر پہنچے اور والد صاحب کو تمام قصہ سنایا۔ انہوں نے سنتے ہی فرمایا کہ تمہارے دلوں نے یہ بات گڑ لی ہے، بہرحال صبر اچھا ہے، امید ہے کہ اللہ ہم سب کو ایک ہی جگہ جمع کرے گا، وہی خوب جانتا ہے یہ کیا ہوا ہے۔ اور اس سے دوسری طرف رخ کر لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے غم سے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی۔ حضرت یوسف کے بھائیوں نے کہا کہ ابا جان، آپ کو یوسف
یوسف کی یاد کرتے ہوئے گھل جائیں گے اور جان دیں گے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں اپنی شکایت تو اللہ سے کرتا ہوں اور میں ایسی باتیں جانتا ہوں جن کی تمہیں خبر نہیں۔ جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، وہ مصر ہی میں کہیں نہ کہیں تمہیں ملیں گے۔ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونے یہی بات اچھی ہے۔ اب ایک بار پھر سب بھائی مل کر مصروف پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے گھر والوں کی بری حالت بیان کی اور کہا کہ ہم اپنے ساتھ بہت سامان لائے ہیں مگر چاہتے ہیں کہ آپ پورا گلہ دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے گھر کا یہ حال سنا تو بےتاب ہو گئے، ان سے رہا نہ گیا۔ انہوں نے اپنے بھائی سے کہا تم جاؤ، تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا ہے؟ بھائیوں نے نہایت تعجب اور حیرانگی کے ساتھ پوچھا کہیں آپ ہی تو یوسف نہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے، بے شک جو شخص نیک زندگی بسر کرتا ہے وہ صبر سے کام لیتا ہے، اللہ اس کا بدلہ ضرور دیتا ہے۔ اب جب تم بھائیوں کو یقین ہو گیا جس کے دربار میں ہم اس وقت کھڑے ہیں ہمارے بھائی یوسف ہی کا یہ دربار ہے، تو سب نے مل کر اپنے گناہوں کا اقرار کیا۔ آپ نے فرمایا تم کوئی فکر نہ کرو، تم پر کوئی الزام نہیں ہوگا، اللہ تمام گناہوں کو معاف کرے گا، وہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا اور جانتا ہے۔ باپ کے چہرے پر یہ میری قمیض لے جاؤ، باپ کے چہرے پر ڈال دینا، بڑائی لوٹ آئے گی اور پھر سب کو یہاں لے آؤ۔ ادھر قافلہ مصر سے روانہ ہوا اور ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو یہ خوشخبری سنا دی کہ مجھے یوسف علیہ السلام کی بو آ رہی ہے۔ انہوں نے سنا کہ تمہارے سر پر ایک ہی گبر سوار ہے۔ آخر قافلہ آ گیا، حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا ان کے سامنے رکھ کر تمام حالات سنائے تو انہوں نے گھر والوں سے کہا دیکھو میں نے تم سے کہا تھا۔ آخر سب بیٹوں نے مل کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی ہے اور مصر کو چل دیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے باپ کو اپنے پاس سے ٹھہرایا اور کہا خدا چاہے تو مصر میں امن اور آرام کے ساتھ رہیے۔ پھر ان کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا، سب کے سب بھائی شاہی اداب پہ جائیں۔ آپ نے فرمایا یہ میرے خواب کی تعبیر ہے اے میرے ابا جان، اللہ نے اس کو سچ کر دکھایا، اس نے مجھ پر بڑا احسان کیا۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اچھی لگے لائک اور کمنٹ کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔